نکت خالہ نے خالو کو ناشتہ دیا اور مجھ سے بھی پوچھا، لیکن میں نے نظریں نیچے کیے ہی جواب دیا۔ ناشتہ کرتے کرتے صبا اور مہرین بھی آ گئیں۔ ناشتہ کرنے کے دوران ایک بار بھی میں نے نکت خالہ کی طرف نہیں دیکھا۔ ناشتہ ختم کرتے ہی خالو تو نکل لیے، صبا بھی چلی گئی۔ زینت جب رحیلہ باجی اور مہرین کو لینے آئی تو مہرین نے منع کر دیا۔ مہرین باجی آپ دونوں جاؤ، میرے پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، میں ذرا واش روم جا رہی ہوں، مجھے دیر ہو سکتی ہے، شیرو مجھے لے آئے گا، آپ جاؤ۔ رحیلہ باجی کوئی بات نہیں، ہم ویٹ کر لیتے ہیں۔ مہرین نہیں نہیں باجی، میری وجہ سے آپ دونوں کا لیکچر مس ہو جائے گا، آپ دونوں جاؤ، شیرو ہے نا مجھے لے جانے کے لیے۔ زینت ارے کچھ نہیں ہوتا یار، ہم انتظار کرتے ہیں، تو آرام سے آ۔ مہرین پر میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ دونوں کا لیکچر مس ہو، پلیز آپ دونوں جاؤ۔ صابرہ خالہ بیٹا ہوا کیا ہے تجھے؟ ابھی تو اچھی بھلی تھی، کوئی دوا دوں اگر چاہیے تو؟ مہرین خالہ اگر ضرورت پڑی تو بتا دوں گی، باجی آپ جاؤ۔ رحیلہ باجی چل زینت ہم چلتے ہیں۔ مہرین ٹھیک کہہ رہی ہے، شیرو تم اسے لے آنا۔ رحیلہ باجی زینت کے ساتھ چلی گئی اور مہرین واش روم میں چلی گئی۔ نکت خالہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی پر میں ان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ زینت کے جاتے ہی 2 منٹ میں مہرین بھی واپس آ گئی۔ مہرین چلیں۔ صابرہ خالہ ابھی تو کہہ رہی تھی پیٹ ٹھیک نہیں لگ رہا اور ابھی تیار بھی ہو گئی، اگر ٹھیک نہیں ہو تو آج چھٹی کر لو کالج سے۔ مہرین میں ٹھیک ہوں خالہ، وہ بس پیٹ میں پریشر سا تھا، اب ٹھیک ہوں۔ اچھا امی، اچھا خالہ، میں چلتی ہوں۔ میں تو چپ چاپ باہر آ گیا اور بائک اسٹارٹ کی تو مہرین پیچھے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی ہم گھر سے کچھ دور نکلے تو مہرین میرے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ مہرین چپ کیوں ہو؟ کب سے دیکھ رہی ہوں، تم نہ ٹھیک سے بات کر رہے ہو نہ دیکھ رہے ہو۔ شیرو نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مہرین تو پھر کیسی بات ہے؟ کہیں تم صبح کی بات پر تو؟ شیرو کیسی بات؟ مہرین پتہ نہیں تم کیا سوچ رہے ہو، اور مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا، بلکہ مجھے اچھا لگا۔ میں تو چاہتی ہوں تم روز مجھے ایسے ہی جگایا کرو۔ شیرو سوری، وہ میں 1 منٹ، اس کا مطلب تم جاگ رہی تھی۔ مہرین شیرو سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مہرین میں نے کہا نا، میں تو چاہتی ہوں تم روز ایسے ہی جگایا کرو، اب زیادہ مت سوچو۔ روز ہوتے ہی کہاں ہو تم ہمارے ساتھ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا بات کروں۔ پہلے وقت خالہ کے ساتھ جو ہوا اس سے پریشان تھا، اور پھر مہرین نے بھی پکڑ لیا، مگر مہرین کی بات پر مجھے برا لگنے کی بجائے اچھا ہی لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم کالج پہنچ گئے اور پھر اپنی اپنی کلاس میں چلے گئے۔ کہیں دن میں نے ریما نے بتایا کہ اس کی موم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کی اصلیت تو مجھے پتہ ہی تھی، میری موم کی طرف سے بھی
شرمندہ تھا۔ خیر اس کے علاوہ کالج میں کچھ خاص نہیں ہوا۔ انکل اور ناصرہ باجی کا فون بھی آیا تھا مجھے۔ ناصرہ باجی مجھ سے ملنا چاہ رہی تھیں۔ کالج سے چھٹی کے بعد میں نے مہرین کو زینت کے ساتھ بھیج دیا اور خود نکل گیا ناصرہ باجی کے آفس، یعنی کہ اپنے آفس، ٹاپ فلور پر بنے ڈائریکٹر کے آفس، یعنی کہ میرے آفس کے برابر میں ہی ناصرہ باجی کا کیبن تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ناصرہ باجی لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہی تھیں۔ آواز سنتے ہی انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھیں اور دوڑتے ہوئے میرے گلے لگ گئیں۔ ناصرہ باجی اس وقت آفس کی فارمل ڈریس میں تھیں۔ ایک شرٹ اور پینٹ میں بھی وہ کسی ہیروئن سے کم نہیں لگ رہی تھیں۔ بالوں کو بس ربڑ بینڈ سے باندھا ہوا تھا۔ ناصرہ باجی، آؤ شیرو، تم آ گئے، میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ اچھے مالک ہو، آفس پہ آتے ہی نہیں، بندہ کم سے کم یہ تو دیکھتا ہے کہ ملازم کام ٹھیک سے کر رہے ہیں کہ نہیں۔ شیرو، وہ سب دیکھنا آپ کا کام ہے نا باجی، یہ آپ کا آفس ہے اور یہ کمپنی بھی آپ کی ہے۔ میری پوری ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے، جانتی ہیں نا آپ۔ ناصرہ باجی، وہ سب تو میں دیکھ لوں گی، پر ایک بار تو ملنے آ جاتے، اپنی پرسنل سیکرٹری کا کام بھی نہیں دیکھو گے؟ شیرو، دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ جو بھی کریں گی صحیح کریں گی۔ باقی یہاں پر انکل تو ہیں ہی۔ ناصرہ باجی، انکل بھی کہاں ہوتے ہیں، یہاں فی الحال تو میں کام ہی سمجھ رہی ہوں 2 دن سے، ابھی کچھ صحیح سے پتہ بھی نہیں چلا۔ اور دیکھو انکل کیا کہہ رہے ہیں۔ شیرو، کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی کمپنی میں اتنی بڑی پوسٹ پر ہو آپ، تو اتنا تو بنتا ہے نا، کمپنی کا اپنا سٹیٹس بھی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ ناصرہ باجی، اچھا کمپنی کا ڈائریکٹر خود بائک پر گھومے وہ ٹھیک ہے، اور سیکرٹری گاڑی میں آنی چاہیے، مجھے یہ منظور نہیں۔ شیرو باجی، کیوں مروانا چاہتی ہو مجھے؟ میں ایسے ہی خوش ہوں، اور پھر میں کون سا آفس آتا ہوں؟ اگر گاڑی میں آنے جانے لگا تو لوگ پیچھے پڑ جائیں گے، مجھے وہیں رہنے دیجیے جو میں ہوں۔ ناصرہ باجی، نو، مجھے بھی ایسے ہی رہنے دو نا، گھر پر کیا کہوں گی، اور ویسے بھی مجھے گاڑی چلانی کہاں آتی ہے۔ شیرو، وہ کون سی بڑی بات ہے، آپ گاڑی چلانا سیکھ لو، میں کسی کو کہہ دیتا ہوں، زینت، روزینہ، کوئی بھی آپ کو سکھا دے گی۔ ناصرہ باجی، مگر مجھے اچھا نہیں لگ رہا، ایک تو انکل نے پہلے ہی اتنی زیادہ سیلری دے دی، اوپر سے یہ گاڑی، اتنی سیلری تو پاپا کی بھی نہیں، اب گاڑی بھی لے لوں گی تو لوگ باتیں کریں گے۔ شیرو، لوگ تو کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں، باجی فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی سنیں گی یا میری۔ ناصرہ باجی، تمہارے آگے تو میں خود کی بھی نہیں سنوں گی، تم میرے کیا ہو میں جانتی ہوں، یا میرا دل۔ اچھا تم نے، سوری، میں کب سے تم کہی جا رہی ہوں، یہاں تو آپ کہہ سکتی ہوں نا۔ شیرو، نو، مجھے ایسے ہی اچھا لگ رہا ہے، آپ بڑی ہیں اور حق سے مجھے ایسے بلاتی ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے، آپ کہنے پر ایسا لگتا ہے جیسے آپ کوئی فرض ادا کر رہی ہوں۔ ناصرہ باجی، پر شیرو، ابھی آپ نے کہا نا میرے آگے آپ اپنی بھی نہیں سنو گی، تو میری یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی۔
باقی آپ کی مرضی۔ ناصرہ باجی اچھا ٹھیک ہے، چلو لنچ کرتے ہیں۔ میں نے بھی آج لنچ نہیں کیا، تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ناصرہ باجی نے انٹر کام پر فون کر کے ہم دونوں کے لیے لنچ آرڈر کر دیا اور تب تک وہ مجھے اپنے کام کے بارے میں بتاتی رہیں۔ لنچ ہم نے میرے آفس میں ہی کیا جیسا کہ باجی چاہتی تھیں، اور کھانا انہوں نے خود ہی سجایا، یہاں تک کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگیں۔ شیرو باجی میں کھا لوں گا نا، آپ بیٹھو آرام سے۔ ناصرہ باجی لو، یہ میری جاب ہے، پرسنل سیکرٹری ہوں نا تمہاری۔ شیرو تو ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کھانا کھلایا۔ باجی کی آفس ٹائمنگ 5 بجے تک تھی اور ابھی 3 ہی بجے تھے۔ میں باجی کو ایک بار جانے سے پہلے گلے لگ کر ملا اور نکل گیا۔ میں باجی کے ساتھ جب تک رہا، ایک لمحے کے لیے بھی ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہوئی۔ جاتے جاتے میں نے انکل کو فون کر کے بتا دیا کہ باجی مان گئی ہیں۔ باجی کے منع کرنے پر ہی انکل نے مجھے فون کیا تھا کہ وہ گاڑی لینے سے انکار کر رہی ہے، کمپنی کے امیج کے لیے۔ انکل انہیں گاڑی میں آنے کا کہہ رہے تھے تاکہ باقی ملازموں کو بھی ان کے اسٹیٹس کا علم رہے اور لوگوں میں بھی کمپنی کی جو پہچان ہے وہ ویسے ہی برقرار رہے۔ میں نے انکل کو بتا دیا کہ باجی کو پہلے گاڑی سیکھنی ہے۔ انکل تو کہہ رہے تھے کہ وہ ڈرائیور بھی دے دیں گے، لیکن میں چاہتا تھا باجی خود گاڑی چلانا سیکھ لیں۔ میں نے روزینہ کو ناصرہ باجی کو گاڑی سکھانے کو کہہ دیا، وہ بھی خوشی خوشی مان گئی۔ میں اپنی بائک سے گھر جا رہا تھا، بس اسٹاپ پر میری نظر ایک عورت پر پڑی جو مجھے جانی پہچانی لگی۔ تھوڑا نزدیک جا کر دیکھا تو میں نے فوراً بریک لگا دی۔ یہ عورت کوئی اور نہیں، مہوش کی ماں تھی۔ گاؤں چھوڑنے کے بعد میں نے پہلی بار انہیں دیکھا تھا۔ میں فوراً ان کی طرف چل دیا۔ آج اتنے عرصے بعد پھر سے مہوش کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ میں خود کو روک نہیں پا رہا تھا، میری آنکھوں میں اب پانی آ گیا۔ جیسے ہی میں ان کے پاس پہنچا، میں نے ان کو آداب کہا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ شیرو کیسی ہو آنٹی، آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ کتنے مہینوں بعد دیکھ رہا ہوں آپ کو۔ آنٹی، شیرو تم کیسے ہو بیٹا؟ بیٹا اب وہاں رہ کر بھی کیا کرتی؟ تیرے انکل اور مہوش کی یادیں تھیں اس گھر میں جو مجھے جینے نہیں دیتی۔ یہاں مہوش کے چچا چچی نے مجھے اپنے پاس ہی بلا لیا تھا، اب ان لوگوں کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ شیرو آپ اسی شہر میں ہیں اور پھر بھی اتنے دنوں سے میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ میں بھی تو یہیں ہوتا ہوں، اب اسی شہر میں پڑھتا ہوں نا۔ آنٹی یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنو۔ مہوش بتاتی رہتی تھی کہ تم پڑھائی میں کتنے اچھے ہو، وہ تمہارے بارے میں بہت ساری باتیں کرتی تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے نا؟ میں جانتی ہوں، اس نے کبھی کہا نہیں، جانتی تھی اسے اچھی طرح سے۔ مجھے بھی تم پسند تھے مہوش کے لیے اور تیرے انکل کو بھی، پر قدرت کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ اتنا کہتے کہتے آنٹی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ حال تو میرا بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ شیرو مت رو آنٹی، مہوش بہت اچھی لڑکی تھی۔ سچ کہوں تو مجھے یقین ہی نہیں ہوا جب مجھے اس کی موت کا پتہ چلا،
पता नहीं कितने दिन तक मुझे लगता रहा कि वो शहर गई है और वापस आ जाएगी, और वो वापस नहीं आई। कुदरत को ज़रा भी तरस नहीं आया उस पर। आंटी होनी को कौन टाल सकता है। बेटा तू सुना, घर में सब कैसे हैं। शेरू सब ठीक हैं आंटी, और छोटी मामी को बेटा हुआ है पिछले महीने। आप बैठें मोटरसाइकिल पर, मैं आपको छोड़ आता हूँ। आंटी अरे नहीं नहीं बेटा, मैं चली जाऊँगी, तू क्यों फ़िक्र करता है। मैंने उनकी एक ना सुनी और उन्हें मोटरसाइकिल पर बिठाकर चल पड़ा महविश के चचा के घर। आंटी रास्ते में भी गांव और घर की बातें करती रहीं, और जब हम महविश के चचा के घर पहुँचे तो मैं देखकर हैरान रह गया। घर बहुत ही अच्छा था और बिल्कुल नया था। आंटी आओ बेटा अंदर आओ, बाहर क्यों रुक गए। ऐसा क्या देख रहे हो, महविश के चचा का ही घर है, ये अभी लिया है। पहले छोटे से घर में रहते थे और देखो अब कितना बड़ा घर ले दिया है। सबके पास अपना कमरा है। पहले 2 कमरों में सब एक साथ रहते थे। शेरू मगर महविश ने तो बताया था कि चचा फैक्ट्री में काम करते हैं। आंटी हाँ वहीं करते हैं, कितने सालों से वहीं हैं, तो इसीलिए साहब ने ये घर लेकर दिया है। आओ अंदर आओ। शेरू फिर तो बहुत बड़ा दिल है साहब का, जो इतना बड़ा मकान ले दिया। आंटी मुझे अंदर ले आईं और गेस्ट रूम में बिठाकर अंदर चली गईं। घर बार बार देखकर सोच में पड़ गया था, इतना सखी कौन है। या तो महविश को पता नहीं होगा और चचा किसी बड़े ओहदे पर फाइज होंगे, या फिर मालिक का कुछ ख़ास ही लगाव होगा चचा से। कमरे में पड़े सजावट के सामान को देख ही रहा था कि आंटी के साथ एक औरत भी चली आई। आंटी लो बेटा पानी पियो, ये है महविश की चची नसरीन। शेरू आदाब चची जान, नजर जीते रहो। बेटा बाजी ये कौन है, पहली बार देख रही हूँ इसे। आंटी अरे अपने ही गांव का है, शेरू नाम है इसका, और गांव के सबसे भले और नेक आदमी का बेटा है। पूरे गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन इन्हीं के पास है, मगर एक पैसे की भी अकड़ या गरूर नहीं। देख लो खुद मुझे यहाँ तक छोड़ने आया है। नसरीन फिर तो आज का दिन मुबारक हो गया यहाँ हमारे लिए, जो ये हमारे घर तशरीफ़ ले आए। वैसे आपने जो नाम बताया है मैंने पहले कई बार सुना है इनसे। बैठो बेटा, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। महविश की चच्ची चाय बनाने चली गईं और आंटी मेरे साथ बैठ गईं बातें करने। कुछ देर में ही नसरीन चाय बना लाई और हम चाय पीने लगे। आखिरकार मैंने अपने मन की बात पूछ ही ली, जो कब से मुझे परेशान कर रही थी। शेरू चच्ची जान, चचा जी कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं। आंटी बता रही थी कि ये घर उनको मालिक ने दिया है। फिर तो वो बहुत नेक इंसान हुए। ऐसे आदमी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। नसरीन इनके बारे में ज़्यादा तो पता नहीं मुझे, पर इतना पता है कि डीपी नाम है फैक्ट्री का। इतने सालों से काम कर रहे हैं तेरे चचा। पहले तो हम किराए के मकान में रहते थे, फिर पता नहीं कैसे साहब को रहम आ गया हम गरीबों पर, और साहब ने ये घर ले दिया। बड़े ही नेक दिल इंसान है वो, एक पैसा नहीं लिया इसके बदले में। शेरू ये तो बहुत बड़ी बात है, कौन करता है ऐसा आजकल।
ویسے چچا کرتے کیا ہے فیکٹری میں؟ نسرین: پہلے تو مزدوری کرتے تھے، پر اب وہ کیا کہتے ہیں سپروائزر ہے۔ شیرو: اچھا، تنخواہ تو اچھی ہوگی چچا کی۔ نسرین: پہلے تو گھر کا گزر بسر بھی نہیں ہوتا تھا، اب دگنی ہو گئی ہے تو گھر صحیح سے چل رہا ہے، اور دونوں بیٹوں کو بھی وہیں نوکری مل گئی ہے۔ شیرو: کیسے ہوا تھا ایکسیڈنٹ مہوش اور انکل کا؟ پولیس نے کچھ بتایا؟ آنٹی: اب پتہ کر کے کیا کرنا بیٹا، جانے والے تو چلے گئے۔ میں نے فیصل سے کہا تھا تو کہنے لگا کہ پولیس کو کچھ پتہ نہیں چلا ہے، اور پولیس غریبوں کے لیے اپنا ٹائم خراب نہیں کرتی۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، تم بھی بھول جاؤ، اور اب واپس تو آنے والے نہیں۔ شیرو: پر انہیں سزا تو ملنی چاہیے نا۔ آنٹی: آپ فکر مت کرو، میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو پولیس میں اچھی جان پہچان رکھتے ہیں، دیکھ لینا، پولیس ان لوگوں کو ضرور پکڑے گی۔ چاچی: اب تھوڑا بتاؤ گی کہ چچا نے شکایت کس تھانے میں کی تھی؟ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا اگلا حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔